انشورنس آپ کرا لیتے ہیں تو آپ کو گارنٹی مل جائے. اسی طرح آپ ہیلتھ پالیسی لیتے ہیں، آپ جو ہے بیمہ لیتے ہیں. آدمی سیکیور رہنا اور رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، محفوظ رہے، اچانک کسی مصیبت سے وہ محفوظ رہے، اس پر کوئی ایسی مصیبت جو وہ سنبھال نہیں سکتا ایسی نہ آنے پائے، اور اس کا کام آسانی سے چلتا رہے، اس کا جاب بھی، اس کا بزنس بھی، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ہر آدمی چاہتا ہے، اور دنیا کے حساب سے تو اس کے انتظامات بھی کرتا ہے کہ کس طرح میں اپنی چیزوں کو محفوظ رکھوں، سیکیور کروں. اس لیے وہ ہر چیز میں انشورنس کرانے لگے. گاڑی ہے اس کا انشورنس، بزنس ہے اس کا انشورنس. کہتے ہو تو اچانک آپ کو بڑا نقصان نہ ہو. لیکن اصل محافظ کون ہے؟ اصل حفاظت کرنے والی ذات کس کی؟ آپ گھر سے نکلتے کیا کہتے ہیں؟ فی امان اللہ کی حفاظت، اللہ تمہارا محافظ ہو. سفر کی دعاؤں میں ہر جگہ یہی سکھایا ہے. صبح و شام اتنی دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے اپنی حفاظت کے لیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا. اللہ مجھے مجھے معاف فرما میری مسٹیک کو. اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو بھی رہا ہے تو اسے معاف کر کے مجھے سکون آتا ہے. مجھے سیکیور رکھ، پریشانی سے محفوظ رکھ، دین میں بھی دنیا میں بھی. صرف دنیا اور بدن میں ہی مصیبت نہیں آتی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو دین کی ہے. دین میں آدمی کب کوئی رانگ اسٹیپ اٹھائے اور کفر کے گڑھے میں جا گرے پتہ نہیں چلتا ہے آدمی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا ایمان والا ہوں، بڑے ایمان کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کب کا دین سے ہٹ چکا ہے. دین میں آدمی سیکیور رہے، دین میں آدمی معتدل رہے، لمٹ میں رہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے. شیطان کو آپ کے جسم سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہیلدی رہے، خوب کھائے پیے، اسے کوئی نقصان نہیں. وہ تو آپ کو اللہ کا بندہ بننے سے دور ہٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ کا نافرمان بندہ بنانے کی وہ کوشش کرے گا. ہر لمحے وہ کوشش کرتا، ہر وقت وہ کوشش کرتا. اس کی بھی حفاظت چاہیے. اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے فی دینی و دنیا، میرے دینی معاملات میں بھی اور میرے دنیاوی معاملات میں بھی، اے اللہ تو مجھے سکون عطا فرما، عافیت کے ساتھ رہے، کہ میرا دین بھی برباد نہ ہو، میری دنیا بھی برباد نہ ہو، میں ہر طرح سے محفوظ اور سیکیور رہوں. وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے گھر والوں میں بھی مجھے سیکیورٹی چاہیے. اللہ میں جتنا بھی ہاتھ پیر ماروں اپنے گھر والوں کو محفوظ سیکیور نہیں رکھ سکتا، میرے بس پہ نہیں ہے. میری بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن جو کہ میرا اہل کہلاتے ہیں. اسألک العفو والعافیۃ فی اہلی، اے اللہ ان سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو بھی ان کو معاف فرما اور ان کو بھی محفوظ رکھ، سکون سیکیور رکھ. یہ ہم دعا کرتے ہیں. وہ اہلی وہ مالی، اسی طرح میرا کاروبار جو ہے، میری پراپرٹی، میرا مال، میری کھیتی باڑی، میرا گھر، میرا جتنا بھی مال ہے جس کو بھی ہم مال کہتے ہیں، جو ہمارے مملکات میں سے مال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب آ جاتا ہے. آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کا کاروبار، آپ کا مال، آپ کا کیش،
پراپرٹی سب، آپ کے کپڑے، آپ کی گاڑیاں، سب جو مال کہلاتی، اللہ ان سب کی سیکورٹی چاہیے، یہ سب محفوظ رہے، ان میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ جیب میں پیسے نہیں، اچانک گاڑی خراب ہو گئی، کتنا مصیبت ہے نا۔ نصرہ میں جا رہا ہے، راستے میں آئل ختم ہو گیا، جیب میں پیسے نہیں، کتنی بڑی بے عزتی۔ یہ سب مال میں ہے، مال میں سیکیورٹی نہ ہونا، اسی لیے اللہ کے نبی صبح صبح اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، صبح اور شام۔ اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورات، اے اللہ جن چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، میری وہ باتیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، آ جائیں گی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، اس طرح کی ساری چیزوں کی اللہ کو پردہ داری کر، تو حفاظت کر، یہ دعا ہے اللہ کے نبی۔ وآمن روعاتی، جہاں جہاں مجھے خطرہ ہے، رسک ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اے اللہ ان ساری جگہوں سے نقصان پہنچنے سے تو میری حفاظت فرما۔ وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی، سامنے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت کر، اوپر سے حفاظت کر، نیچے سے حفاظت کر، سب حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ اچانک زمین میں میں گر کر پڑ جاؤں، میرے پیر پھسلے، یا کوئی سامنے گڑھا آ جائے جس سے میں ٹکرا کر گر جاؤں، یا کوئی چوٹ لگے، ٹھیس لگے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، یا چل رہا ہو اچانک زمین کھل گئی، زلزلہ آ گیا، میں دھس گیا، ان ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے تو یہ دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے جو سکھائی۔ ہم سیکیور اور محفوظ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پیسفل لائف کب گزار سکتے؟ جب اللہ چاہے۔ اللہ نہ چاہے، ساری دنیا کے خزانے آپ کے پاس ہیں، سارے سورسز آپ کے پاس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس آپ کی حفاظت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو جو نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچتا ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، کیوں؟ آپ نے اعتماد دوسروں پر کیا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے آپ کا تعلق نہیں ہے، پھر کہاں سے امن آئے گا، کہاں سے پیس آئے گا؟ تو ایک تو ہمیں سیکیورٹی چاہیے، حفاظت چاہیے، اور سب سے بڑی حفاظت جو ہے ہمارے ان سورسز سے ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے، ہماری نوکری، ہمارا کام، ہمارا بیوہار، جس سے ہماری دنیا آگے بڑھتی ہے، ہم سب سے زیادہ اس کے اندر سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ بھلے ہم ایک دن بیمار ہو بھی گئے کوئی بات نہیں، پھر اچھے ہو گئے 1 دن کے بعد، لیکن کاروبار ٹھپ ہو گیا، کل تک میں ایک رینج میں تھا، آج ایک دم ٹیچر پر گیا، کیا ہوگا؟ آدمی اس سے بہت گھبراتا ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی، حفاظت اس کے کاروبار کی، اس کے مال و اسباب کی چاہیے، ملتی ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ ایک تو نمازوں کی پابندی، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرے گا اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ بھلے دنیا کے سارے سورسز یوز کر لیں، سارے انتظامات کر لیں، دعائیں کرا لیں، کیا کیا کرا لیں، سب کچھ، لیکن نماز کی پابندی اس میں بنیادی ہے۔ نماز کی پابندی آپ کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ آپ اپنے کاروبار، اپنے مال و اسباب کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں کیسے دیں گے، اللہ آپ کے کام کیسے بنائے گا آسانی سے۔ امام مسلم نے
اس بات اس قصے کو روایت کیا صحیح مسلم شریف کے اندر یہ قصہ مطلب واقعہ ہوا ہے، ریئل میں ہوا ہے، جسے ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی جنگل میں تھا۔ جنگل میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چٹیلیں، جہاں کچھ بھی پانی، اور کچھ پتھریلی زمین بھی ہوتی ہے، پہاڑی زمین، اور کچھ نالے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تالاب ٹائپ میں پانی جمع ہونے کے، اور پھر اچھی زمین بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک چٹیل میدان میں تھا، اچانک اسے آسمان میں سے آواز آئی، بادل میں سے ایک آواز آئی، وہ سن رہا تھا۔ بادل میں آواز آئی اور وہ آواز یہ تھا، ایک نام لے کر کے فلاں آدمی کے کھیت میں پانی دے دو، اس کے کھیت کی سینچائی کر دو۔ ایک آدمی، اس کا نام یہ ہے، اس کی کھیتی ہے، کچھ بویا ہوگا اس کی کھیت میں، کچھ بھی اس وقت کا، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پہنچاؤ۔ آسمان سے آواز آ گئی، نام بھی لیا۔ پھر اچانک دیکھتے دیکھتے سارے بادل ایک جگہ جمع ہو کر خوب بارش ہوئی، پانی برسا۔ وہ سارا پانی ایک جگہ جمع ہو کر نالے میں بہنے لگا، جا رہا ہے کسی ایک سائڈ میں۔ یہ جو آدمی حیرت سے دیکھ رہا سب کچھ، اب یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا کہ پانی کہاں ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ دیکھتا ایک آدمی ہے جو اپنا پھاوڑا وغیرہ لے کر وہ پانی جو آ رہا تھا وہ اپنے کھیت میں راستہ بنا رہا تھا، اور یہ پانی اس میں جا رہا تھا۔ یہ اس کے قریب جا کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ پہلے اس نے پوچھا کہ تجھے میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آسمان سے بادل میں سے نام سنا تو اس کی کھیت میں پانی پہنچا، اور پھر بارش ہوئی، سارا پانی اکٹھا ہو کے وہ تمہارے کھیت میں آ رہا ہے، تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا وہی نام جو اس نے آواز میں سنا تھا آسمان سے، میرا یہی نام ہے۔ تو پھر پوچھا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے، وہ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے ذمے تیرے روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، تیرے کھیت کو پانی پہنچانے کا کتنا ڈائریکٹ اللہ سبب بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بس میرا ایک کام میں کرتا ہوں، خود محنت کر کے جب میں نکالتا ہوں، میرے کھیت میں جب پیداوار آ جاتی، جب پیک ہاتھ میں آتی ہے تو اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ پھر دوبارہ پیک ڈالنے کے لیے خرچے کے لیے الگ سے نکال دیتا ہوں، پھر کرنا ہے نا کام، تو ٹکڑی تو ہونا چاہیے نا، رہی ٹکڑی چاہیے۔ جو مجھے کھیت سے ملتا ہے اس کا ایک حصہ 1/3 دوبارہ اس میں لگانے کے لیے، اور 1/3 ایک حصہ میں اپنے اخراجات کے لیے، میرے بیوی بچوں کے خرچے کے لیے نکالتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں پورا دے دیتا ہوں۔ میری عادت ہے، اس لیے اب اللہ میرا کام چلا رہا ہے۔ جو کوئی اللہ کے لیے اپنے آمدنی کا کوئی حصہ فکس کرے گا، اللہ اسے فکس طور پر اس کے کام بنائے۔ ہم تو دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میں جو کما رہا ہوں اس میں سے پہلے اللہ کے لیے تھوڑا حصہ نکالوں، تاکہ جو مجھے دے رہا ہے وہ دیتا رہے اور اس میں برکت دے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی فضیلت ہے، وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، اس طرح ان کا ڈائریکٹ کام ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی آمدنی کا 33% انہوں نے نکالا،
100 روپئے میں 30 پر 3 روپئے نکال رہے اللہ کے راستے. اگر کوئی آزمانا چاہے اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھے، جتنا وہ کما رہا ہے اتنا 33% بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ تو سارا مال لگا دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غزوے کے موقع پر جب یہ اعلان ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر، ایک لمبا سفر ہے، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر ہے، سارے صحابہ اس میں جانا ہے، سب کو نکلنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اور خود آپ لے کر چل رہے تھے. سامان کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، راستے کے خرچ کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے چندہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن آپ نے ایک کمال ہی کر دیا تھا. حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو تھا میری حالت ٹھیک تھی، میرے پاس پیسہ ویسا اچھا تھا. میں نے آج دل میں سوچ لیا تھا کہ آج ابو بکر کو میں ہرا دوں گا، میں پیسے زیادہ دوں گا. انہوں نے فی الحال نہیں، ابو بکر سے آگے نکلوں گا، یہ میں نے دل میں سوچا تھا. اور پھر جب میری باری آئی تو میں نے اللہ کے نبی کے سامنے آدھا اپنا سارا رکھ دیا. سارے مال کا آدھا حصہ لے کر آئے تھے، 50%. انہوں نے وہ رکھ دیا اللہ کے نبی کے سامنے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پوچھا گیا کہ آپ کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا سب کچھ لے کر آیا، اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا، گھر والوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا، جو کچھ تھا سب لے کر آیا. 100%. وہ کم ہو زیادہ، 50% دینے والے میں اور 100% دینے والے میں تو فرق ہوتا ہے. حضرت عمر اپنے دلی جذبات بیان کرتے، میں سمجھ گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ ہے ہی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ جو ہے وہ ابو بکر ہے. اور جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو ابو بکر کے حوالے کیا. آپ پوچھا بھی گیا کہ ابو بکر تو کمزور ہے، وہ تو نماز میں آپ کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے تو رو کر برا حال ہوگا. حضرت عائشہ نے فرمایا بعد میں اللہ کے نبی میرے سے بحث مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. مرو ابا بکر، ان سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھا. یہ ابو بکر کی فضیلت ہے. کیوں؟ ہر موقع پر جب جن کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنا مال پیش کیا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جتنے اور لوگوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے اسی دنیا کے اندر، لیکن ابو بکر ایک ایسے رہ گئے جن کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، ان کو آخرت میں بدلہ. جتنا ہو سکے آدمی کو پوری کوشش کرے، یہ طے کر لینا ہے کہ مجھے اپنی کمائی کا کوئی حصہ پہلے میں اللہ کے لیے نکالوں، بعد میں خرچہ تو ہے وہ کتنا بھی ہو. وہ آپ زکوٰۃ تو 2.5% ہے، 2.5% ہے، لیکن نفلی آپ اپنے دل سے جتنا چاہے نکالو. آپ یہ طے کر لیں کہ میں اگر 100 روپے کما رہا ہوں، 5 روپے 10 روپے 2 روپے 1 روپے میں پہلے اللہ کے راستے میں اسے دوں گا، بعد میں میں خرچ کروں گا. پابندی کرنا، فکس کرنے کی اس حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے. اسی لیے بیان کیا گیا نا کہ وہ چونکہ 1/3 دیتے تھے تو ان کا کام اتنا آسانی سے ہو جاتا تھا. کوئی آثار نہیں، صاف زمین ہے، آسمان بھی مطلع صاف ہے، کوئی امید نہیں کہ بارش ہوگی، اچانک بارش بھی ہوگی اور آپ کے کھیت کو پانی بھی ملے گا. لیکن آپ کا تعلق کیسے ہے اللہ کے ساتھ یہ بھی تو دیکھا جائے. ہم آگے بڑھیں گے اللہ ہمیں نوازے گا، ہم نہیں بڑھیں گے نہیں ہوگا.
تو آج ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے، وہ اپنے حساب سے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں جو کما رہا ہوں اس کا ایک حصہ وہ جتنا بھی ہو 1% ہی کیوں نہ ہو، اگر میں 1000 کما رہا ہوں، 100 روپے، 10 روپے، 20 روپے، کچھ بھی مہینے کے حساب سے کر لے یا ہفتے کے حساب سے کر لے، ایک ہفتے میں نے جو کمایا ہے اس کا اتنا حصہ نکالے، اور سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کو آبادی کے لیے اور آ کر کے دے دیں۔ ہر کام کرنے والا، ہر بیپار کرنے والا یہ طے کر لے کہ مجھے مہینے میں ایک دن کی میری جو پوری کمائی ہے، ایک دن میں جو کماتا ہوں پورے مہینے کے اندر، وہ میں اپنے محلے کی مسجد میں دوں گا۔ اگر وہ لا کر دے گا، مسجد میں آباد رہے گی اور اس کی زندگی بھی آباد رہے گی۔ ہماری آبادی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہماری مسجد سے ہے۔ جہاں جو مسجد جتنی آباد ہوگی وہاں وہ علاقہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ برسے گی اس جگہ پر۔ اسی لیے روایت میں آپ نے سنا ہوگا نا، اللہ کسی بستی پر کوئی مصیبت، کوئی عذاب ڈالنا چاہے، فرشتے پہلے آپ مسجد میں آتے ہیں۔ اس جگہ مسجد اگر آباد ہے تو عذاب ٹل جاتا ہے، اور مسجد ویران ہے، آباد نہیں ہے، تو پھر سب پر عذاب آ جاتا ہے، اچھے آدمی پر بھی آئے گا۔ اس لیے کہ 10 برے آدمی ہوں گے، ایک اچھا ہوگا، بروں کے حساب سے اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ یا اور بات ہے کہ مرنے کے بعد دونوں کا راستہ الگ ہوگا، وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ جنت میں جائے گا۔ دنیا میں تو جب مصیبت آئے گی تو سب پر آئے گا۔ کرونا میں اچھے لوگ بھی گئے اس دنیا سے، برے لوگ بھی۔ کبھی کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی رائٹس ہوتی ہے تو دونوں طرح کے لوگ مارے جاتے ہیں، بلکہ اکثر تو بے گناہ اچھے لوگ مارے جاتے ہیں۔ بدماش تو بھاگ جائیں گے، لوگوں کو لڑا کر دور بھاگ جائیں گے، بیچارے پھنس جاتے ہیں، بچانے کے لیے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اس بندے کی ضرور حفاظت کرے گا، اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کے گھر کی، اس کے کاروبار کی، جو اپنے آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے فکس کرتا ہے۔ ورنہ پتہ نہیں کب یہ واقعہ ہوا تھا، پہلی امتوں کا واقعہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیوں بتایا؟ پھر اللہ کے نبی نے اس امت کو کیوں بتایا؟ حدیث کی بڑی کتاب مسلم شریف میں اس واقعے کو کیوں نوٹ کیا گیا؟ تاکہ ہم سب بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہم بھی اپنی آمدنی کا کوئی حصہ، کمانے والا کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی کماتا وہ اپنے لیے کماتا، اسے اپنے لیے اس میں سے کچھ آگے کے لیے نکالنا چاہیے۔ گھر میں 4 جگہ کما تو سبزیاں کو تھوڑا دینا، یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی کمائی کا کوئی ایک خاص حصہ جتنا وہ چاہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کسی کا دل بڑا ہے، کسی کا چھوٹا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آپ ہر مہینے میں ایک دن کی کمائی مسجد کے حوالے کریں گے، یا کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی بہت بیمار ہو گیا، اسے دینا ہے، آپ وہاں دے سکتے ہیں، کسی بھی جگہ، کسی بھی اچھے کام میں آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ ہر مہینے یا ہر روزانہ جو کام کرتا ہے وہ مہینے کے بعد دن نہیں آئے گا، اسے تو ہفتے میں کم از کم 7 دن 8 دن کام کیا، اتنا میں اللہ کے گھر کو دے رہا ہوں، دیتے رہے گا، ہمت بھی بڑھے گی، آئندہ بھی دینے۔ اگر وہ حساب کر کے 1 مہینہ بعد میں، تو پھر وہ اماؤنٹ دیکھ کر کے آدمی پھسل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جیسے کہ انکم ہمارا، ہم نے محنت کی، پیسہ آ گیا، اس میں سے جو حصہ آپ کو نکالنا ہے نکال کر رکھے، اور جب آپ موقع ملے ہفتے میں، جمعے کے دن یا کبھی بھی مسجد میں آ کر کے چپکے سے اس کو ڈال۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں اسی لیے بتایا، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی 10 دن بچے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر یا شروع سے آج جو چل رہا ہے، ایک دن
پورا نیت کر لے ایک دن کی انکم جو ہے ہم مسجد کو دے دیں، بس جتنا بھی ہو جتنا کمائے لا کر دے دے، باقی 20/8 20/9 دن کا اپنے پاس رکھے، رمضان سے ہی اس کا آغاز کرے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری ایک بات میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا اور وہ مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اتنی زیادہ تعریف مت کرو جتنا کہ میں اہل نہیں ہوں۔ ہمارے ہندوستانیوں کا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جو علاقہ ہے یہاں کا مزاج کچھ الگ ہے، تعریف جب ہم کسی کی کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک عام انسان کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں اور کبھی اوپر تک پہنچا کر خدا بنا دیتے ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں انسانوں کے لیے مندر بنائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر، کوئی بڑا انسان اس کا بوما اور پھر اس کے اوپر مالا ڈالنا یہ چلتا ہے، کیا ہے نہایت ہی خطرناک۔ اللہ کے نبی کو ہم اتنا زیادہ نہیں بول سکتے ہیں جتنا کہ وہ نہیں۔ ایک شعر بہت پڑھا جاتا ہے اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ پرشین لینگویج کا ایک شعر ہے، کسی نے کہا ہمارے نبی کے بارے میں کہ آپ کے اندر تو یوسف علیہ، دیکھیے کہ نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بہت سارے معجزے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہم سب بھی جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو حسن جو ہوگا، خوبصورتی، ناپ و نقشہ وہ تو ہمارا ہی رہے گا، لیکن ہم سب کا جو صورت ہے خوبصورتی وہ یوسف علیہ السلام کی طرف بنا کر کے اللہ جنت میں ڈالا، آئیڈیل خوبصورت ہے۔ عورتوں نے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اتنا خوبصورت تھے۔ بھائی بہت میں آپ کو بھیٹا کو فروٹ دیکھو، انہوں کے ہاتھ میں چاقو وغیرہ دیا گیا، دیکھو یوسف، اور یوسف سے یہ کہا گیا کہ ادھر سے جاؤ۔ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، رائل فیملی کی، بڑے بڑے منسٹروں کی بیویاں، بڑے گھرانے، کئی تو مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کی بری نظر پڑ گئی یوسف علیہ السلام، کوشش کر رہی تھی کہ یوسف ان کے ساتھ برا کام کرے، اور یوسف اللہ کے نبی کیسے کر سکتے، معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری عورتوں کو جب پتا چلا وہ مذاق کرنے لگی، کیا ہے اس میں، ایک عورت دیوانی ہو گئی، اچھا دیکھو معلوم ہوگا، سب جنہیں آپ بلا کو دعوت دیکھو، بھیٹا کو نہ فروٹا دیکھو، چاقوا دیکھو، یوسف سے کوئی ادھر سے ذرا ایک بار جاؤ۔ یوسف علیہ السلام گزرے، ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ بہت گہرائی میں کاٹ لیا تھا۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ سورہ یوسف قرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا۔ جب ان کو دیکھا بڑی اکبر نے بہت اس طرح کی ہم خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں تھا، محو ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ وقطعنا، قطعنا نہیں فرمایا، قطع کا مطلب ہوتا ہے ذرا ذرا کٹ جاتا، قطع کا مطلب بہت زیادہ گہرائی تک ہاتھ کاٹ لیا۔ قطعنا ایدیہن، اور کہنے لگی
تو بالکل کریکٹ بولتے ایسا رہتے اس کے ساتھ جانا چاہیے. بھائی کو اتنا میرے دل آتا حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. وہ خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ وہ کسی پر پھونکتے دم کرتے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا، چاہے اجلے بال جو داغ ہے وہ برس کی بیماری ہو، اندھا ہو، اندھے کے اوپر آپ پھونکتے تو اس کو روشنی آ جاتی، اور مردے پر پھونکتے اسے کہتے وہ اٹھ جاتا تھا تھوڑی دیر بھی. ان کو اللہ نے یہ معجزات دیے، اسے کہتے ہیں دم عیسیٰ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں اس طرح رکھ کر کونے میں نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ. اپنے ہاتھ کو کونے میں رکھ کر نکالو. قرآن کیا ہے؟ یہ ساری جو باتیں ہیں کہ ایتھنٹک ہے ایک دم. آپ کا ہاتھ چمکے گا. یہ تین صفات. ایک شاعر بولنے والے تھے، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے یوسف میں خوبصورتی تھی، عیسیٰ میں جو ہے یہ پھونک کر علاج کرنے کی کا معجزہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ وہ چمکتا تھا. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے اندر، یہ اور یہ جتنے نبی آئے ان سب کے اندر جو جو صفات تھے، جو جو کمالات تھے، وہ آپ کے اندر تھے. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن ایک ایمان والا وہی بیان کرے گا جو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا ہے. تب فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میرے اندر یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن ہے. بھائی یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے یا ہمارے نبی؟ کو ایک الگ ٹاپک ہے. یوسف سے بھی ہمارے نبی خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن یوسف کی خوبصورتی کیوں آپ لے رہے ہیں؟ ان کی جو خوبصورتی اللہ نے ان کو دی ہے ان میں ہی رکھو، لمٹ کراس مت کرو. ہمارے نبی کا ہاتھ کب چمکتا تھا؟ کب آپ نے ہاتھ چمکا کے بتایا؟ نہیں بتایا نا. یہ ہاتھ چمکنے کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہ ہمارے نبی کا معجزہ نہیں ہے. اگرچہ ہمارے نبی کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے. ہمارے نبی دم کر کے کسی مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے، کسی نابینا کو آنکھ نہیں دیتے تھے. وہ تو یہ بھی ثابت ہے معجزہ کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تو کسی کی آنکھ آ گئی، نابینا تھا دعا کی برکت سے. لیکن معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جب بھی یہ کرتے تو وہ ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی، وہ جب بھی ڈالتے وہ سانپ بن جاتا تھا. یہ ہمارے نبی کو تو اللہ نے نہیں دیا. جو دیا ہے وہ بیان، جو میں ہوں وہ بیان کرو. لا تطرونی، تم مجھے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے پکڑو مت، میرے حد سے زیادہ تعریف مت کرو کہ میرے اندر نہیں سو بھی ہے تو وہ بولنا شروع کرو. لا نافع ولا ضار الا اللہ. فائدہ دینا نقصان دینا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. میری آپ کی تقدیر بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنی تقدیر کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ سے مانگو. یہ سارے بھی اللہ سے مانگتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کب دیا؟ معجزہ. جب وہ اللہ کی طرف دیکھنے لگے، کچھ دکھانا ہے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، وقت آ گیا. اللہ نے کہا پکڑو اپنی لکڑی کو ڈال دو. ڈال دیے تو وہ بن گیا. انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو دیا.
سارے دنیا میں جتنے نبی آئے سب نے اللہ سے مانگا. آج ہم مسلمان، ہمارے نبی نے ساری زندگی محنت کی کہ کسی طرح یہ سمجھے کہ اللہ کیا ہے اور رسول کیا ہوگا. اللہ الگ ہستی ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اپنی ہر چیز کے لیے اسی کے پاس جانا ہے اور اس کے صفات کو کسی میں نہیں ماننا. لا تطروا کما اطرت النصارى. ان کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت غلو کیا، ان کے بارے میں کہنے لگے وہ بھی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے بیٹے. انہوں نے غلط کیا، تم اس طرح سے مت کرو. وہ برباد ہو گئے، ضالین ہو گئے، غلط راستے پر نکل گئے، جہنم میں جائیں گے. جو بھی توبہ نہیں کرے گا، جو اس بات سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا، مرتے مرتے بھی یہی کہہ کر مر گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، سیریل ہیں، ساری دنیا کو بچانے والے، اسی عقیدے کے ساتھ کوئی مر گیا سیدھے جہنم میں جائے، اسے کوئی نجات نہیں. ہاں بدل جائے کہ نہیں ہم غلط کہا کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزاتی طور پر، اور ان کو اللہ نے نبی بنایا. اور ہم آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جب نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتارے گا آسمانوں سے، پھر وہ دعوت دیں گے تو جتنے صحیح معنوں میں کرسچن ہوں گے وہ سب کے سب ان کی بات مان کر مسلمان ہو جائیں گے. اخیر میں جا کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ایک ہی دین رہے گا. تو آج جس طرح انہوں نے بڑا چڑھا کر کے ان کی تعریف کی ہے، اس طرح اور بھی لوگوں نے بہت کی ہے. تم اس طرح سے مت کرو، تم ہمیشہ میری باتوں پر رہو. میں نے قرآن و سنت کی شکل میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنتی. قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو. لمٹ کراس مت کرو. لمٹ کراس کرو گے کوئی گارنٹی نہیں، نہ دین کی گارنٹی ہے، نہ دنیا کی گارنٹی ہے، نہ حفاظت، نہ ہمارے جسموں کی کسی چیز کی گارنٹی نہیں. اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا، اپنے ایمان کو صحیح رکھنا. آپ اکیلے ہیں، آپ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر ہی آپ چل رہے ہیں. ادھر ادھر کی بات نہیں مانتے. اکیلے ہو کر کے آپ کامیاب ہیں، منصور ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن ایک نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک ہی امت ہوگا. ایک اللہ کا نبی، ساری زندگی انہوں نے محنت کی، ایک آدمی صرف ماننے والا تھا، باقی کوئی نہیں تھی. وہ تو کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے. وہ ایک آدمی بھی کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. ایک نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئیں گے. وہ منظر پیش کیا ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. ایک نبی، اللہ نے اسے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، کسی نے نہیں مانا، یہ آدمی بھی ماننے والا نہیں. وہ اکیلے آئیں گے، جنت میں جائیں گے. ان کے زمانے کے سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے. میرا آپ کا بھی یہی حال ہے. آپ کے میرے سامنے قرآن اور حدیث ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ادھر ادھر کی ماننے کی ضرورت نہیں. اور یہ صاف طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا، علماء سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہر گاؤں کی، ہر محلے کی، ہر مسجد کے اندر کوئی جدید اچھا عالم ہو، کوئی پروفیشنل عالم ہو، سن کو بیان کرنے والا نہ ہو. عالم بن گیا لیکن
کتاب کھول کر پڑھ نہیں سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے، ایسا سے کیا آپ کو صحیح بات پتہ چلے؟ کیا بولتے ہی آئے کہ وہ بولتے رہتے ہیں مطلب اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت کسی میں نہ آئے، وہ کس طرح کا آدمی کیا کرنے کے لیے؟ اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا، ویسٹ کیا۔ ہر مسجد کے اندر بلکہ دونوں ہونا چاہیے۔ کسی علاقے میں ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے کہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں اب دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی جماعتوں کو نہیں بھیجتے تھے، ایک دو صحابہ کو بھیجتے تھے جن کو آپ نے خود سکھایا ہوگا، تربیت مسجد نبوی میں ہوتی اور بھیجتے اور وہ جا کر کے دین سکھاتے۔ مدینے میں اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا تھا آپ کے جانے سے پہلے، اس لیے اللہ کے نبی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مدینے کے سارے گھروں میں اسلام پھیل چکا تھا، 300 سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے ہیں استقبال کے لیے سارا مدینہ آ گیا تھا۔ محنت ایک صحیح عالم جو اللہ کے نبی کی حسین کر گئے تھے، مصعب بن عمیر، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے وہ بندہ جو دین کا صحیح علم رکھتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو بچائے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ سب ہوگا کیسے؟ مسجد میں آمدنی نہیں ہوگی، مسجد میں غربت ہوگی، آدمی کو رکھنے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑے گا، تو کون کیسے رکھے گا؟ آج ہمارے گھر میں بچہ کو فجر سے شام تک وہاں کا دن پر توڑتے رہتے، ٹیوشن یہ وہ مرتی، اچھے کالج ہونا، اچھا اسکول ہونا، تیرے محلے کی مسجد کو اچھے ماحول کی ضرورت نہیں ہے، اچھے پڑھے لکھے عالم کی ضرورت نہیں ہے، اچھے مؤذن کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں، آگے کی صف میں پہلے آ کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو ہر ایک لڑائی کرے گا اس کے لیے، پھر نوبت آئے گی کہ لاٹھی ڈالنا پڑے گا، جس کا نام 10 جنوں ہے پہلی صف میں 20 آدمی پکڑتے ہیں، 100 جنوں میں کو کھڑے کیا کرتے ہیں، 100 جنہ کے نامہ ڈال کو 20 نامہ نکال کے مزہ ہوتی ہے، وہ نوبت آئے گی، آدمی اس کے لیے لڑے گا۔ آج ہم جس طرح دنیا کے عہدوں کے لیے لڑتے ہیں، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، کچھ نہیں ہے۔ بلال کے ساتھ کھڑا ہونا معمولی بات ہے۔ امامت اللہ کے نبی کا منصب ہے، مصلی پر اللہ کے نبی نے ساری زندگی امامت کی، کتنی عزت کتنی قدر ان کی کرنا ہے اس جگہ کی، معمولی بات نہیں، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور مؤذنی اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت بلال نے اذان دی، ساری زندگی دیتے رہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جب اپنے لیے ہم کوشش کریں گے، تھوڑا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں سب سے زیادہ انویسٹ کرنا ہے، اس لیے کہ مسجد سے ہی ماحول بنے گا۔ ہم دین سیکھیں گے اپنی مسجد سے، اپنے محلے کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے سیکھیں گے، غیروں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین سکھانے کے نام پر گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، کچھ سکھاتے نہیں ہیں۔ زندگی گزر گئی، آیت الکرسی پڑھنا نہیں آیا، انسان کتنا غلط ہے۔ آج رات میں کچھ بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے جو چنکلو پیٹ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے گاؤں کا ایک بچہ، 1 سال ہو گیا اس کو، میں اس سے پوچھا کہ برس میں کیا پڑھا، تو ابھی وہ اما بارے کے اندر ہے، ہاسٹل میں ہے، پورا سیٹ اپ ہے، وہاں اساتذہ وہی کام ہے دن رات۔ 1 سال محنت کے بعد کیا پڑھا انہوں نے؟ اما بارے۔ ہمارے بچے مغرب کی نماز کے بعد 15-20 منٹ بیٹھتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کوئی تیسرے بار اس سے آگے نکل گئے، اسی 1 سال کے اندر۔ مدرسہ چلانا نہیں، اصل کیا ہے؟ آپ ایجوکیشن پڑھانے پر آپ کو مہارت ہونی چاہیے، آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے،
1 سال کا وقت بہت ہوتا ہے، لیکن وقت ضائع ہو جاتا ہے جہاں تربیت نہ ہو، جہاں ڈھنگ نہ ہو، کیا سکھائیں گے؟ آپ کے سالوں سال برباد ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر کے اندر بچے کو رکھیں اور مکتب میں بھیج کر اسے صحیح دین کی تعلیم دیں، تو وہ دنیا میں بھی دین کی تعلیم جب آئے گی وہ محفوظ ہو جائے، وہ سیکیور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلے اور سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ کشمیر سے آئے ہیں مدرسے کی، یہ آپ کشمیر سے آئے ہیں مدرسے کے،